خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ کتاب ہوا ہے مگر صاحب کتاب نہیں، کتاب ہوا ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ کتاب ہوا ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ اس شعر میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تو جو طالب علم میں لگا ہوا ہے، تیرے لیے میری دعا ہے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے۔ تو اگرچہ سمندر ہے لیکن تیری لہروں میں مجھے کوئی بے تابی اور بے قراری نظر نہیں آتی۔ ایسا سمندر ہونے سے کیا حاصل جس میں موجیں ایک دوسری سے ٹکرا نہ رہی ہوں۔ یہ حالت اس وقت پیدا ہو سکتی ہے کہ سمندر میں طوفان آ جائے، طوفان میں موجیں بہت ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ اقبال اس شعر میں نوجوانوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے دل میں نہ کسی بلند مقصد کی آرزو ہے، نہ عشق کا کوئی جذبہ نظر آتا ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا تجھے یہ چیزیں عطا کر دے۔ یہ چیزیں کس طرح کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں ہے، کہ تو سمپل لائف گزارے جا رہا ہے۔ تیرے دل میں صحیح طریق پر دنیا میں ترقی اور سربلندی حاصل کرنے کے لیے کوئی امنگ پیدا کیوں نہیں ہو رہی؟ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ خدا اپنی مہربانی سے تیرے دل میں تڑپ پیدا کر دے، یعنی دنیا میں اسلام کو سربلند کرنے کا جذبہ پیدا کر دے۔ علامہ اقبال کی رائے میں مسلمانوں کی ترقی اور سربلندی اسلام کی ترقی اور سربلندی پر موقوف ہے، کیونکہ اس کی پیدائش کا مقصد ہی یہی ہے کہ دنیا میں اللہ کے پیغام کو عام کرے۔ اس لیے علامہ اقبال نوجوانوں سے مخاطب ہیں کہ تیری خودی کے دریا میں سکوت اور جمود طاری ہے، یعنی تیرا من سویا ہوا ہے، تیرا ضمیر خوابیدہ ہے۔ جدوجہد، عمل، جذبہ، زندگی، تسخیر کائنات، کوشش، جوش، ذوق طلب، احساس، بیداری، شجاعت اور بلند نگاہ، حکمت و بصیرت، یہ چیزیں تو تم سے دور ہیں، تم فطرت شناس آنکھ سے خالی ہے۔ بیسیکلی انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ شعر لکھا تھا۔ اس بیداری اور احساس کو جگانے کے لیے وہ نوجوانوں کو مخاطب کیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو شعر لکھ کے دے کے کہ خدا تجھے کسی ایسی آزمائش سے دوچار کرے جس سے تیرا ضمیر، تیرا احساس جاگ اٹھے، تیری خودی بیدار ہو، خدا کی طرف سے ایسا فضل و کرم ہو جائے کہ تیرے اندر بھی ایک انقلاب برپا ہو جائے، تو اب پھر سے اپنے اسلاف جیسا ہو جائے۔ کہ مطلب یہ ہے کہ تم سوئے ہوئے ہو، تجھے واپس جگانے کی ضرورت ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ کتاب ہوا ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ صاحب کتاب سے مراد ہے کہ ایک شخص کے سامنے کتابوں کے مطالب اس طرح واضح ہو جائیں کہ جو وہ پڑھ رہا ہے اسے پتہ ہو کہ میں نے کیا پڑھا ہے۔ علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہے کہ تم ویسے تو علوم رٹ رہے ہو لیکن تمہیں ان کی گہرائی تک نہیں پہنچ پا رہے ہو، تو ساری عمر میں یوں ہی کتابیں پڑھتا رہے گا لیکن کتابوں کے مطالب جب تک تم گہرائی میں نہیں جا سکو گے، واضح نہیں ہو سکے گا، تو کتاب ہوا نہیں ہے، صاحب کتاب نہیں ہے تو۔ کہ کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو ہر وقت کتابوں میں کھویا رہتا ہے، لیکن تو صاحب کتاب بن کے جب پڑھے گا کسی چیز کو تب تجھے معنی پتہ چلے گا۔ تو اس نظم کی صاحب کتاب جان ہے، تو کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب، الہامی کتاب قرآن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تم اس کو صحیح طرح سے پڑھ لو گے، اس کے مطالب جان لو گے، اس کے علم کی گہرائی تک پہنچ جاؤ گے، تو جا کے تمہیں پتہ چلے گا کہ دماغ تمہارا کس طرح منور ہوگا، کس طرح تم بصیرت سے کام لے کے دنیا کو دیکھنا سیکھ لو گے۔
وہ اس مطلب یہاں پہ وہ صرف یہی بات کہہ رہے ہیں کہ تم اس دنیا میں صاحب عام کتابیں تو پڑھتے جا رہے ہو، لیکن تم اصل کتاب کا مطالعہ نہیں کر رہے، اگر کرتے بھی ہو تو خالی ذہن اور خالی آنکھوں سے کر رہے ہو۔ تم ایک دفعہ تو اس کو گہرائی میں پڑھ کے دیکھو، تمہیں کس طرح مطالب واضح ہو جائیں گے۔ تمہارے پاس تو اللہ کی یہ کتاب ہے جو تمام پریشانیوں کا حل ہے، تم اس سے فائدہ اٹھانے کی بجائے کہاں اپنی توانائیاں صرف کرتے جا رہے ہو کہ تم ایک دفعہ صاحب کتاب بن کے تو اس کو پڑھو کہ تمہارے لیے نازل ہوئی ہے، اللہ نے تمہارے لیے بھیجی ہے جس میں تمام پریشانیوں کا حل ہے، لیکن تم اپنی انرجی کہاں ضائع کر رہے ہو؟ تم اپنی انرجی غلط چیزوں پہ ضائع کر رہے ہو۔ تو یہی اس بند کا مفہوم ہے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب ہوا ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔